ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق محبت بھی ہے اور تعلق عملی بھی ہے۔ ہم قرآن کریم کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، تھامتے ہیں، اس کا اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر ہے، اور بڑے دکھ دور ہو جاتے ہیں، بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر قرآن کے ساتھ ہم نسبت اختیار کر لیں۔ اور آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی اور قراء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت سنی ہوگی جو وہ تکرار کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ عام طور پر یعنی آیت الکرسی، سورہ واقعہ، سورہ حشر، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ، اور ہر سورہ کے اپنے اپنے فضائل ہیں اور بڑے بڑے ثمرات ہیں، اور تلاوت کرنے کے حوالے سے ہم سورہ یاسین کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے اپنے ثمرات ہیں، اور یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ ناظرین، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو موسٹلی ہم میں سے لوگ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میں اس حوالے سے جو عقل اسلام کی زبان مبارک سے کلمات ادا ہوئے سورہ اخلاص کے حوالے سے، آپ سنیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 حصے کیے ہیں، اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ان میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر سورہ اخلاص کی تلاوت ہے۔ اور پھر سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا، اور پھر آپ نے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا کیا چیز واجب ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جنت۔ دیکھیں کتنے فضائل ہیں سورہ اخلاص کے، اور ہم نماز کے اندر روٹین سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز کے اندر اور بھی دوسری صورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ سارے قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے آئے، لیکن سورہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے چاہا کہ آج پروگرام میں سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے کہ اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کی تلاوت کیا کریں، اس کا وظیفہ کیا کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، ایک علمی، ایک فکری، ایک عرفانی اور ایک روحانی شخصیت۔ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے، دانش بھی ہوتی ہے، اور آپ زیب آستانہ عالیہ گڑھی شریف ہیں، اور میری مراد حضرت علامہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں۔ اور ناظرین، جو قاری قرآن ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وہ مقامات قرات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور ترتیل القرآن چھوٹی سی عمر میں ان کا ایک حوالہ ہے۔ خوبصورت آواز کے حامل، اور اللہ کریم نے آپ کو تلاوت قرآن کے سلے میں دنیا بھر میں عزت سے نوازا ہے۔ محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب، قاری صاحب آپ سے بلا تاخیر گزارش ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ اب ہم گزارش کریں گے محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے ترجمہ اور تفسیر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا اللہ اکبر، اللہ مگر اس کی طاقت بھر۔ اس کا فائدہ جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں، جو جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، اللہ اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اللہ اکبر، اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو آمین۔ کافروں پر ہمیں مدد دے۔ آمین آمین۔ یہ ترجمہ سے ان آیات طیبات کا۔ اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جی، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، رب کائنات کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے، بہت بے شک۔ پیاری ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، اللہ اکبر، حکم فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ نہ کرو۔ کرو۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی سرکار کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور میں نے روزہ توڑ دیا۔ جی، تو حضور نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو مسلسل بغیر ناغے کے۔ اس نے عرض کی حضور ایک تو میں نے توڑ دیا ہے، 2 اللہ مہینے کے اکبر۔ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں رکھ سکتے تم، جی، فرمایا اچھا تو ایسا کرو کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ، اس نے کہا جی میں کیسے، میں تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں 60 کو کہاں مجھ سے بڑا کھلا غریب سکتا ہوں؟ کوئی نہیں ہے۔ جی، پھر حضور نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے پاس کہاں ہے غلام، میں اس کو آزاد کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب 3 طریقوں کے علاوہ چوتھا طریقہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ، تو پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تمہارا کوئی حل نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے سرکار کی نظر کرتا ہے، اور حضور نے اس کو قبول فرمانے کے بعد اسے عطا فرما دیا، فرمایا جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو اور تمہارا کفارہ ادا کفارہ ہوگا۔ ادا ہو۔ اللہ تو اس نے عرض کیا حضور اس پورے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو تقسیم کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ یہ بھی گھر والوں کو کھلاؤ اور تمہارا کفارہ بھی ادا ہوگا۔ اللہ 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 تو اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کی حیثیت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں رکھتا، اور اس میں اس آیت میں بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہم پہ تو وہ بوجھ نہ رکھ جیسے پہلے لوگوں پہ بوجھ رکھا تھا، ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ تیرا محبوب بھی تیرا لاڈلا ہے اور ہم بھی تیرے لاڈلے ہیں، لہٰذا تو ہم پر مہربانی فرما اور ہم پہ بوجھ وہ نہ رکھ جو تو نے پہلے لوگوں پر رکھا ہے۔ اللہ تو یہ مزاج ہے اسلام کا، دین کا یہ مزاج ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اللہ کا حبیب یہی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں تبدیلی کا جہاں تک تعلق ہے جی 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 تو حضور نے جب وہ کھجور کے تنے سے پہ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے جی تو پھر وہ ممبر تیار ہوا تو حضور ممبر پہ بیٹھ گئے، ورنہ ایسا ہوتا کہ جی ہر مسجد میں کھجور کے تنے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تو علماء کو بھی چاہیے کہ فتوے جب دینے لگتے ہیں تو جی جی آسانی کا آسانی پہلو پیدا پیش نظر رکھیں اچھا اور لوگوں خواجہ کے لیے صاحب، یہ آسان جو بیہیویئر ہے جی اگر یعنی یہ حسن سلوک کا یہ معاملہ اگر امپلیمنٹ کر دیں ہم اپنے معاشرے میں تو کتنی آسانیاں اور اس سے کتنے بہت- پرابلمز ختم ہو جائیں۔ بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور یہ سہولت محسوس کریں گے لوگ، عوام سہولت محسوس کریں گے۔ اسلام کا جو اصل شکل ہے اگر ہم اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ جب ہم پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو اس سے پھر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا شاید مشکل کام ہے اور ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ جس طرح حضور کا حکم ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، اگر ہم وہ شکل اسلام کی پیش کریں تو میرا خیال ہے کہ لوگ ضرور اس طرف زیادہ مائل ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ناظرین یہاں پر ایک بات اور بڑی ضروری ہے، ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ حسن عمل کرے، ہمارے ساتھ اچھا پیش آئے، لیکن اس چیز میں پھر ہمیں تمیز نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیں اچھا پیش آئیں، نرمی کا برتاؤ کریں، تعاون کریں دوسرے کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ سے رحمت بھی ہوگی اور معاشرے میں امن بھی قائم ہو جائے گا اور آپ کی عزت بھی ہوگی معاشرے میں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پر پروگرام ترتیل قرآن آپ دیکھتے ہیں، آپ کا پروگرام ترتیل قرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر استحکام کس طرح آئے گا، تبدیلی کس طرح آئے گی، امن کس طرح پیدا ہوگا، بھائی چارے کی فضا کس طرح پیدا ہوگی، تو خواجہ صاحب نے آپ کو فارمولہ بتا دیا کہ آسانیاں پیدا کرو، اور اللہ کا فرمان بھی یہی، اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہی ہے۔ اور جب آپ قرآنی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آقا الاسلام کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش اور اللہ کی مخلوق بھی خوش۔ محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب، آپ سے گزارش تلاوت کلام پاک کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة
صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے ایک مختلف لہجے میں خوبصورت انداز میں قرآن کریم سنا محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب سے۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، خوبصورت پڑھنے والے قاری قرآن ہیں۔ ناظرین ہم بڑھتے ہیں محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے۔ جی محترم۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اللہ اکبر۔ اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں جی رب کائنات نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آئی ہے۔ سبحان اللہ، مفسرین فرماتے ہیں برہان سے مراد سرور عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کی علیہ ذات وسلم۔ گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بات بڑی واضح ہے جی کہ خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پھر خدا پر ایمان کیسے لائے؟ اتنا پورا عالم اسلام جہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں ہے، وہ رب کو کیسے انہوں نے مان لیا؟ وہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، کہ جس دلیل کی وجہ سے یہ وہ عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کا تقاضا ہے، تو وہ دلیل اور برہان جو ہے وہ سرکار کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر آیات مبینہ نازل نہ بھی ہوتی تو اللہ کو ماننے کے لیے سرکار کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ خواجہ صاحب، وہ جو ابو سفیان اور آقا السلام کے درمیان مکالمہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جی کہ اگر میری پوری سیرت میں زندگی میں کوئی جھول دیکھو تو رب کے ہونے کا انکار کر دینا، آقا السلام نے ابو سفیان سے فرمایا تھا۔ جی، تو سرکار کی ذات گرامی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کو مانے سرکار کے واسطے سے، ورنہ تو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سب خدا کو تو مانتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو مومن کیوں نہیں کہتے کہ اس وہ لیے میں کہ تجھے مانتا ہوں ہاں، کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ بلکہ یہی کمال ہے میری خدا شناسی کا، ہاں میں جانتا ہوں خدا کو تیرے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس ذات کو جو مانتے ہیں اس کی دلیل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جاؤ۔ اس کے باوجود وہ اس کو مانتے ہیں۔ علامہ اقبال سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ ان کا لیکچر تھا انگلستان میں، تو ان سے انہوں نے کہا کہ آج ہمیں یہ بتائیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اچھا اور اس کے لیے آپ کہیں گے کہ قرآن شریف میں ہے اس لیے ہے، تو وہ تو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، کوئی نئی بات بتاؤ۔ تو علامہ نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن شریف میں ہے اس لیے ہے، میں یہ کہوں گا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہے اس لیے ہے۔ اللہ، تو حضور کی ذات گرامی اس ذات کے ہونے کی برہان اور دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاکم برہان من ربکم، اور اس کے لیے الناس پہلے فرمایا کہ بھولنے والے لوگوں، یہ بھولنے کا مقام نہیں جی ہاں، جی ہے، ہاں۔ کہیں اس جگہ پہ بھول نہ جانا۔ اور دوسری فرمایا واعتصموا بہ، اور اس کے ساتھ آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑا۔ یہ اعتصام جو ہے یہ ایک رسی کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ رسی جو ہے، یہ زنجیر کہہ لیں، رسی کہہ لیں، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ واہ واہ، تو سلسلہ ہی بڑا ضروری ہے جس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ واہ تھامنا واہ ہے، اور وہ چین جو ہے وہ اولیاء کرام کی چین ہے جو ہم تک پہنچی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو درمیان میں ہمارے پاس کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض تفاسیر کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات گرامی جی صراط مستقیم جیسے آپ نے فرمایا تھا، جی اور یہ جو رسی ہے جی آپ نے فرمایا یہ رسی ایک سلسلہ ہے، جی ایک سلسلہ، اور رسی کا یہ سلسلہ، اس کو نسبت کا سلسلہ کہہ دیں، اس کو فیض کا سلسلہ کہہ دیں، اس کو کیفیات کا یہ تمام سلسلہ جو کہہ دیں۔ ملتا ہے سرور عالم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم سے، وسلم۔ یہ اولیاء کرام کے واسطے سے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہی حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے رسی کو جوڑ دیا سلسلے کے ساتھ، جی جی اب یہ جو اولیاء کے ساتھ نسبت ہے جی ہماری، تو پھر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پھر تو یہ
यानी अहम जुज हो गया बिल्कुल हम जो कि उस रस्सी और इस सिलसिले के बगैर मजबूती से कि कुरान की मारिफत भी पॉसिबल नहीं असल है में फिर तो। कुरान मजीद को हम इश्क की निगाह से पढ़ें तो ठीक। तर्जमा और होता है, जी ठीक। अक्ल की निगाह से पढ़ें तो तर्जमा तर्जमा और और होता होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क इश्क पर आमाल की बुनियाद बुनियाद रख। तमाम आमाल की बुनियाद हज़रत इश्क पे होनी चाहिए, तो फिर ये मफाहिम और ये मतालिब जो है ये समझ में फिर आते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ख्वाजा साहब एतराज़ करते हैं कि जी ये आपने जोड़ दिया इसको सलासल के साथ, सिलसिले के साथ। जी अब ये सिलसिले का लफ्ज़ हदीस के अंदर कहाँ है, सिलसिला कुरान में कहाँ है? यानी सलासल जो हमारे मुख्तलिफ हमारा जितना ख्वाजा साहब खानकाही निज़ाम है, ये जो इसमें जितनी मुक़्तदर शख्सियात हैं, जितने औलिया हैं, बिलाशुबा जी बिलखसूस हमारे बर सग़ीर के अंदर जो इनकलाब पैदा किया वो तो सूफिया ने किया, औलिया ने किया, साहब मारिफत लोगों ने किया। अब इस सारी बात का जवाब वो कुरान और हदीस से मांगते हैं और डायरेक्ट मांगते हैं, ये अल्फाज वहाँ से आएँ। एक बात तो ये है जो अकली तौर पे है कि आप कैलकुलेशन करें, जी कि इसको कैलकुलेट करें कि जितने लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हुए हैं उनमें सूफिया का कितना किरदार है, जिन्होंने अपने कौल और फ़ेल की यकसानियत के साथ जी जी और अपने हुस्न अखलाक और हुस्न अमल के साथ कौमें मुसलमान कर दी हैं। बिलाशुबा इससे कौन इनकार कर सकता है? हुज़ूर बाबा साहब ने, हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने और इसी तरह तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान ने जो ये मुशर्रफ इस्लाम किया लोगों को, ये इस कारनामे को कोई इसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कारनामा है। और फिर जो सूरत फ़ातिहा में है कि उसके सिरात मुस्तकीम जो है वो तो उसके बंदों का रास्ता है, वही मुझसे मांगो। अल्लाह अकबर। तो इसके अलावा इसके सिवा कोई चारा है ही नहीं। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि यानी जब आप औलिया के साथ मुतअल्लिक़ हो जाते हैं, निस्बत हो जाती है जी तो न सिर्फ आपकी फ़िक्र की हिफाजत होती है जी बल्कि आपकी सोच उस डायरेक्शन पर उस्तवार हो जाती है कि जिससे फिर इंसानियत फैज़ पाती है, जी जो असल बात पक्का ये- साहब निस्बत होता है। जी ये जो अहले तसव्वुफ़ का जो ये रंग है या जो मसलक है, उसमें ये है एक प्योरिटी है, खालिस हो जाती है हर एक चीज़, जी इबादत खालिस हो जाती है। तो बात तो यही है कि उसकी बारगाह में वही चीज़ कबूल होगी जिसमें खुलूस होगा, अल्लाह अकबर। उसमें अपनी ज़ात की कोई लालच कोई हिर्स उसमें नहीं होगा, तो वही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी। तो सूफिया इसी चीज़ का दर्स देते हैं, अल्लाह अकबर। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो उसकी मखलूक की खिदमत करते वाह हैं। वाह वाह। जैसे तालिब जो है तीन तरह के होते हैं, जी एक तालिबुल दुनिया होता है, एक तालिबुल उक़बा होता है। सूफिया जो होते हैं ये न तालिबुल दुनिया होते हैं न तालिबुल उक़बा होते हैं, ये तालिबुल मौला होते हैं। तालुबुल मौला होते हैं। वाह वाह। ये वो खुलूस है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने काम भी बहुत किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में दाखिल किया और उसकी बारगाह में इनकी कबूलियत। अच्छा, जब आप औलिया के साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी निस्बत में जाते हैं, तो वो आपको फैज़ अता फरमाते हैं कि आप तालिब मौला भी बन जाते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन आपको दुनिया से काटते नहीं हैं, नहीं, आपको मुआशरे का हिस्सा बना कर रखते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो कट के रह जाएं तो इस दुनिया की रहनुमाई कौन करेगा, इनकी इस्लाह कौन करेगा? तो वो सारा दिन जो है ये लोगों की खिदमत करते रहते हैं, रात को फिर उनकी वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फिर रात को उसके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये कौम की रहनुमाई करते हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को बहुत से लोग समझते नहीं हैं, जी जी। तो वो कहते वो हैं राती करन शिकार दिली दे डी हाँ वलोड़न मटिया। हाँ हाँ, अल्लाह। तो उसका मतलब यही होता है कि रात को तो वो उस महबूब के दिल को अपना कर लेते अल्लाह हैं अकबर। और दिन को वलोड़न मटियाँ, तो वो लोगों के साथ वो शामिल होते हैं, वो एक तरह से एक रंग वही होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, सिलसिले की बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने, और मैंने इस बात को तफसील से लेना चाहा, और देखें कितने उक़दे खुले कि निस्बत में जाकर फिर आपको क्या क्या फैज़ मिलता है, कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं दुनिया के हवाले से, उक़बा के हवाले से, और फिर जो तालिब मौला होते हैं। और जब अल्लाह के वली की निस्बत में आप जाते हैं, अल्लाह के वली के साथ मुतअल्लिक़ हो जाते हैं, तो फिर वो आपको तालिब मौला भी बनाता है, और जो जो इबादत होती है जायज़ दुनिया,
جس کو حاصل کرنا چاہیے اس سے متعلق بھی کر دیتا ہے اور آپ کو طالب عقبہ بھی کر دیتا ہے. پھر یہ ساری منازل میں سے جو راستہ نکلتا ہے وہ پھر مولا کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ. میں ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں ہم بلا تاخیر بڑھیں گے محترم قاری صاحب کی طرف. قاری ذیشان حنیف قادری صاحب, آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. احسن یا مقری. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے حافظ القاری ذیشان حنیف قادری صاحب سے خوبصورت انداز میں قرآن کریم سماعت کیا. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے, اس کا فیض عطا فرمائے. بڑھتے ہیں
محترم خواجہ صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر. مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں. یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ نیکوں کا نیک انعام ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. شاہی صاحب اس میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو مومنین کے ساتھ خطاب فرمایا. جی. یا ایھا الذین آمنوا، آمنو. جی یعنی ان کا ایمان کو پہلے تسلیم فرمایا، جی جی جی. ان کو ڈکلیئر کیا کہ یہ لوگ مومن ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مومن ہیں. تو مومن ہونے کے بعد بھی دو چیزیں ضروری ہیں. اللہ اکبر. ایک تو اتقوا اللہ، دو، اور تیسری چیز وکونوا مع الصادقین، اللہ اکبر. اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، ساتھ میں سٹینڈرڈ بھی ہے ہاں، کہ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان ایمان کا والے تقاضا یہ ہے. ان کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. شرط ہے. حکم یہ دیا جا رہا ہے. جی جی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو وہ اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد انہیں حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ کا بھی، اللہ اکبر. اور وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اتقوا اللہ کا ایک معنی تو یہ ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. جی. لیکن ڈر جو ہوتا ہے وہ کسی کے عذاب کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کے جبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے مخلوق کے ساتھ کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. 70 مائیں مل کر اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا رب اپنی مخلوق کے ساتھ پیار سبحان کرتا ہے. ذکر ضرور ہے، اس سے ڈرنے کا ذکر ضرور ہے. اتقوا اللہ کا لفظ آتا ہے. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام علماء کچھ اور کریں گے، صوفیہ کچھ اور کریں گے. اچھا، یہاں پہ میں خواجہ صاحب ایک بات ان پٹ کے طور پہ ضرور آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی شان ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. جی اب یہ بھی تو شانیں ہیں اللہ کی. جی، تو میں اس پہ بھی اجازت جی ہو تو جی. میں عرض کر دیتا ہوں. جی جی. اتقوا اللہ کا معنی صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے کنا اذا اشتد الحرب اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی جی. تو ہم کیا کرتے تھے اس وقت؟ کوئی اور ڈھال تو کام نہیں آتی تھی. جب جنگ عروج پہ ہوتی تھی اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم، اکبر. ہم سرکار کی ذات کو اپنے درمیان میں لے آتے تھے. جب ہماری نگاہ رخ مصطفیٰ پہ ہوتی تھی ہمیں کسی چیز کا، کوئی جنگ کا کوئی خوف نہیں رہتا تھا. اللہ. تو اللہ نے بھی فرمایا اتقوا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر نفس حملہ کرے، جب تم پر شیطان حملہ کرے، جب تم پر کوئی اور دشمن حملہ کرے تو اتقوا اللہ، اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آؤ. یعنی اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے. اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات کو سامنے رکھو. اللہ اکبر. جب اس کی ذات کو سامنے رکھیں گے تو آپ کوئی برا کام کریں گے ہی نہیں. جس طرح اللہ اکبر. یعنی آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ بندہ ڈرتا ظاہر ہے کسی کے روب کی وجہ سے، روب کی وجہ سے. کسی کی کو ہائر اتھارٹی کی وجہ جی سے، جی. کسی کے اختیار اور کی جو وجہ وہ سے. جبار اور قہار کا جس طرح آپ نے وہ بیان تو رب ہے. فرمایا، وہ تو رب ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جبار اور قہار کا معنی صوفیہ کے نزدیک کیا ہے اچھا کہ اگر ایک بچہ کسی نازک جگہ پہ کسی درخت کی باریک ٹہنی پہ چڑھ جاتا ہے تو ماں کہتی بیٹا نیچے اتر آؤ، گر جاؤ گے، کوئی نقصان ہو جائے گا. وہ نہیں مانتا، وہ گر جاتا ہے، اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے. اب ظاہر ہے اس کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، اس کو جراح کے پاس لے کر جائیں گے. وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے اس کی ہڈی. جی. اب وہ ایک قہاری کرے گا کہ اس کو کھینچ کر اپنی جگہ پہ لے کر آئے گا. یہ اس کی حالانکہ کہانی. وہ تکلیف میں اور زیادہ مبتلا ہوگا. ہاں، لیکن اس کی بہتری کے لیے. بہتری ہے اس میں. واہ واہ. یہ اس کی کہاری ہے. اور جب وہ ہڈی واہ اپنی واہ. جگہ پہ آ جائے گی پھر اس کو یہ ہوگا کہ اب یہ ہل نہ جائے تو اس پہ وہ چپڑیاں باندھ دے گا. ہاں. اس چپڑی کو ہماری زبان میں ہم چپڑی کہتے ہیں
اور عربی میں اس کو جبیرہ کہتے ہیں جی اور اس کے باندھنے والے کو جبار کہتے ہیں۔ تو وہ اس معنی میں وہ قہار ہے، اس معنی میں وہ جبار ہے، وہ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کو تمہارے ساتھ عداوت نہیں ہے، وہ تمہاری بہتری کے لیے وہ قہار یعنی بھی اللہ ہے کی اور شان جبار، جبار اور وہ بھی رحمت ہے، وہ بھی رحمت شان ہے، قہار شان وہ بھی رحمت وہ ہے۔ بھی رحمت سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اتقوا اللہ، اور پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ مع الصَّادِقِينَ۔ الصادقین۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے ایک اور مرتبہ پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانے سے جی اس طرح کہتے ہیں کہ جو نمک کی کان ہوتی ہے نا، جی جی اس میں اگر کوئی ناپاک چیز بھی اس میں داخل ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو گرچہ من ناپاک ہستم، دل بپاکاں بستام، ہاں ہاں در بہارستان عالم رشتہ گلدستام۔ اللہ اکبر۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل ہو جانا ضروری ہے، اور وہ سچ کیا ہے جو جن سچے لوگوں کے ساتھ ہم نے شامل ہونا ہے؟ ایک سچ وہ ہے مخلوق کے ساتھ سچ بولنا، ٹھیک ہے ایک ہے خالق کے ساتھ سچ بولنا۔ مخلوق کے ساتھ سچ بولنا آسان ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے پڑھی ہے، جی 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 وہ تو سچ ہو گیا۔ لیکن خالق کے ساتھ سچ، اگر اس لیے ہم نے نماز پڑھی ہے کہ کوئی لوگ ہمیں نمازی سمجھیں، یہ اعتراض نہ کریں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اگر اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ تو سچ ہے، خالق کے ساتھ جھوٹ ہے۔ ہائے ہائے، یہ صادقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ سچ بولتے ہیں، واہ واہ واہ، تو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ یہی کامیابی کا راز اس میں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے جان کے خیال میں، اپنے جان کے تحفظ کے خیال میں ایسا مت کرو۔ حضور کی پر جان آن سب کچھ قربان سب ہے، کچھ قربان ہونی چاہیے۔ اور حضور نے بھی یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اپنے مال اولاد جان سے مجھے زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، بہت ساری باتیں قرآن کریم کے حوالے سے جو سبق ہیں ہمیں سننے کو ملے، اور دیکھیں ایک ڈائریکٹ مفہوم ہے قرآنی آیات کا اور قرآنی الفاظ کا، ایک اس کا عرفانی مفہوم ہے۔ اب نسبت کی بات بھی کی، سلسلے کی بات بھی کی خواجہ صاحب نے، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر نسبت کی بات کی، بات ساری نسبت کی ہے۔ میں آج کے پروگرام ترتیل قرآن کو اس بات پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ بغیر نسبت کے منزل کا حصول ناممکن ہے۔ قرآن جا بجا اسی بات کا درس دے رہا ہے کہ لوگوں، تمہاری نسبت جب قرآن سے ہو جائے گی، پھر قرآن جو صاحب نسبت ہیں، جو صاحب منصب ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ نسبت کی بات کرتا ہے، اور ان سب سے اوپر جہاں سے یہ نسبتوں کا فیض چلتا ہے سلسلہ، وہ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم خواجہ صاحب آپ کا، قاری صاحب قبلہ آپ کا، اور ناظرین پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ متاع اہل نظر، لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ اور